السلام علیکم سامعین، میں حکیم فیصل اور آپ سن رہے ہیں کلیم دعا خانہ یوٹیوب چینل جی۔ لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ہمارا فیس بک کے اوپر پیج ہے حکیم صاحب، اس کو بھی لائک کریں جی۔ آج ہم آپ کو ایک عام بیماری ہے جو عام تام پائی جاتی ہے، تقریباً ہر آدمی کسی نہ کسی درجے میں اس کا شکار ہے، وہ ہے معدے کا زخم۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کی ہم آپ کو کچھ تھوڑی سی ساخت یا رہنمائی کر دیں، سمجھا دیں کہ یہ زخم کس طرح بنتے ہیں۔ انسانی اللہ رب العزت نے انسانی جو منہ ہے، یہاں سے لے کر فضلہ خارج کرنے کی بڑی آنت تک، اس کے اوپر ایک چکنے اور لیس دار خلیے پیدا کیے ہیں جو ہر وقت بلغمی مواد پیدا کرتے ہیں جی۔ وہ اس لیے کہ تاکہ غذا جو ہے آسانی سے پھسل کر معدے کے اندر چلی جائے۔ اچھا، معدے کا جو منہ ہے، فم معدہ جس کو کہتے ہیں، اور معدے کا جو اینڈ ہے، جو باڈی ہوتی ہے معدے کی، اس کے اوپر اور نیچے دو خاص قسم کے خلیے پائے جاتے ہیں جو ایچ سی ایل، ایک اوپر والا جو ہے جس کو پیرا ایچ سی ایل پیدا کرتا ہے، یہ تیزاب ہوتا ہے، اور دوسرا پیپسینوجن جو نیچی والا ہے۔ تو یہ دونوں مل کر غذا کو ہضم کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ تو یہ معدے کی جو دیواریں ہیں، ان کے اوپر اس کے ساتھ جو بلغمی جھلیاں ہیں وہ رطوبت پیدا کرتی رہتی ہیں اور معدے کی دیواروں کے ساتھ لیپ کرتی رہتی ہیں جی، تاکہ یہ جو دو تیزاب ہیں، ایچ سی ایل اور پیپسی نوجن، یہ معدے کی دیواروں کو نہ لگیں یا زخمی نہ کریں۔ جس وقت تک یہ اعتدال پہ رہتے ہیں اس وقت تک تو کچھ نہیں ہوتا، غذا ہضم ہوتی رہتی ہے، نظام چلتا رہتا ہے۔ جس وقت یہ اعتدال سے بڑھ جاتے ہیں تو اس وقت وہ جو بلغمی جھلیاں ہوتی ہیں وہ کمزور پڑ جاتی ہیں، اور وہ اس چیز کا دفاع نہیں کر سکتی، اس کی تیزابیت کو زیادتی کو روک نہیں سکتی۔ تو وہ پھر دیواروں کے ساتھ اپنی دفاع نہیں کر سکتی، جب تو وہ اپنا بلغمی مواد ان کے اندر کم پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ایچ سی ایل اور پیپسینوجن زیادہ ہوتا ہے، تو یہ دیواروں کو لگنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے اندر سوزش پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سوزش جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے، پھر اس میں خراش پیدا ہوتی ہے، خراش کے بعد جو ہے وہ جلن، اور پھر اس کے بعد آخر کے اندر وہاں پہ کٹ لگنا شروع ہو جاتے ہیں جی۔ یہ ایسے ہی سمجھیں جیسے آپ کو جلد کے اوپر خشک خارش آ رہی ہے اور آپ اس کو ذرا زیادہ تیزی سے کھجاتے ہیں تو وہاں پہ جلن شروع ہو جاتی ہے، پانی یا کوئی اوپر کریم وغیرہ لگاتے ہیں تو آپ کو سکون ہو جاتا ہے، اور یہی حال اندر معدے کا بھی ہوتا ہے جی۔ تو اس کے وہ بعد پھر جلن کے بعد وہاں کٹ لگنا شروع ہو جاتے ہیں، کٹوں سے پھر خون آتا ہے جی۔ وہ خون بعض اوقات پخانے کے اندر شامل ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات آپ کو منہ کے ذریعے جو ہے وہ الٹی کی صورت میں وہ نکلتا ہے جی۔ تو مریض جس وقت کوئی ٹھنڈی چیز کھاتا ہے، کوئی لیکوڈ استعمال کرتا ہے، تو اس وقت اس کو سکون ہو جاتا ہے، جس وقت پھر وہ اس کا اثر ختم ہوتا ہے اس ٹھنڈی چیز کا، لیکوڈ کا، دوبارہ اس کو وہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ تو السر کی جو بنیادی علامات ہیں وہ اس کے اندر یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد معدے میں تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے وہ جلن شروع ہو جاتی ہے، اور یہ جلن 3 سے 4 گھنٹے تک رہتی ہے۔ اور کھانا کھانے کے بعد اگر 3 گھنٹے کے بعد جلن شروع ہو تو یہ معدے کا السر نہیں ہے بلکہ آنتوں کا ہے، اور 4 گھنٹے کے بعد اگر پخانہ کرنے سے کچھ دیر پہلے یا پخانے کے بعد جلن ہوتی ہے تو وہ بڑی آنت کا السر ہے جی۔ تو یہ آپ تھوڑا سا فرق ذہن میں رکھ لیں، اگر کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد تقریباً اگر جلن شروع ہو تو یہ معدے کا السر ہے، 3 سے 4 گھنٹے کے بعد ہو تو یہ چھوٹی آنت کا السر ہے، اور اس سے زیادہ ٹائم کے بعد ہو تو یہ بڑی آنت کا السر ہے جی۔ تو بعض اوقات یہ اتنی شدید جلن ہوتی ہے کہ مریض کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، یا کھانا پیٹ جیسے ہی خالی ہوتا ہے اس وقت اس کی تکلیف بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس وقت وہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ جلدی سے کوئی نہ کوئی کھانا کھا لے۔ تو علامات کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو آنکھیں جو ہیں، آنکھوں کا جو سفید حصہ ہے، یہ بڑی علامت ہے آنتوں کی سوزش کی، کہ اس کی آنکھوں کی میلی آنکھیں ہو جاتی ہیں، جو سفیدی ہے آنکھوں کی یہ میلی ہو جاتی ہے، ان کی گرد ہلکے پڑ جاتے ہیں، ناخن جو ہیں یہ بے رونق ہو جاتے ہیں، اور اکثر گیس قبض کی شکایت رہتی ہے۔ صبح اٹھتے ہی جو ہے وہ منہ کا ذائقہ بدبودار ہوتا ہے، برش کرنے کے بعد جب برش کرنے لگتے ہیں یا مسواک کرتے ہیں تو دانتوں سے یا مسوڑوں سے جو ہے وہ پیپ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری علامات ہیں، مریض کم ہمت ہو جاتا ہے، تھکاوٹ دن بھر، کم ہمتی، سر میں بوجھل، اور کبھی کبھی جو ہے اس کو چکر بھی آتے رہتے ہیں۔ تو اور اگر اس کا آپ اسباب کو تلاش کریں تو اس کی وجوہات کیا ہیں جو بنتی ہیں اس مرض کی، تو وہ ہوٹلنگ ہے جی، زیادہ انفیکشن ہوتا ہے،
انفیکشن سے یہ معاملہ بڑھ سکتا ہے. ہوٹلنگ ہے تو ہوٹل کے اندر تیز مرچ مسالہ، بیکریوں کی مٹھائیاں، بسکٹ وغیرہ، بیکری کی اشیاء زیادہ استعمال کرنا، بھنا ہوا گوشت جو ہے وہ زیادہ مقدار میں کھانا، تیز ترش اشیاء مثلا کوک، پیپسی، ان چیزوں کا استعمال کرنا، کھانے کے شیڈول کے اندر جو ہے بے اعتدالی، صبح کا ناشتہ لیٹ کیا، دوپہر کھانا لیٹ کھایا، رات کا کھانا لیٹ کھایا، اور سموسے، پکوڑے، چاٹ وغیرہ، تمباکو نوشی، شراب پان، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ، چائے کا کثرت، چائے زیادہ مقدار میں پینا، اور سگریٹ کا استعمال زیادہ. تو یہ، اور ایک اور وجہ جو سامنے دیکھنے میں آئی ہے وہ ہے ٹینشن. یعنی آپ دباؤ کی حالت میں، ٹینشن کی حالت میں جب کھانا کھاتے ہیں تب بھی آپ کے ساتھ یہ مسئلہ بن جاتا ہے جی. اب رہی بات علاج کی، علاج میں سب سے پہلے تو آپ نے پرہیز کرنا ہے، جتنی بھی گرم خشک چیزیں ہیں ساری چھوڑ دیں. صبح ناشتہ جو ہے وہ جو کے دلیے کے ساتھ کریں، اور دن کے وقت ایک گلاس گائے کا دودھ اگر مل سکتا ہے تو، نہیں تو عام دودھ استعمال کر رہے ہیں، دودھ فریش ہو، ڈبے کا نہ ہو. اس کے اندر 1 چمچ اسپغول کے چھلکے کی اور شہد ڈال کے وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پی لیں. اور اگر آپ اس کی کوئی دوائی بنانا چاہتے ہیں تو بڑا آسان سا کچن سے علاج ہے اس کا. آپ نے اجوائن 30 گرام لے لینی ہے، پودینہ 20 گرام، اور گندھک آملہ سار 20 گرام. ان کو پاؤڈر کر لیں، 1 چمچ 3 ٹائم استعمال کریں. اور اس کے ساتھ سونف، ملٹھی اور دھنیا، یہ بھی آپ ہم وزن، سونف، ملٹھی اور دھنیا 50-50 گرام لے لیں. ان کو بھی گرائنڈ کر لیں، اس کی بھی 1 چمچ ساتھ لے لیا کریں. تو اللہ فضل کرے گا انشاءاللہ آپ کم از کم 1.5 ماہ اس کا استعمال کریں، آپ کی اس موذی مرض سے نجات ہو جائے گی. السلام علیکم.